الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد المصطفى احمد المجتبى شفیع المذنبین رحمت للعالمین وعلى سیدنا محمد المہدی الموعود امام الاولین والآخرین وعلى آلهما وأزواجهما وأصحابهما والتابعين والتابعين أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق اللہ العلی العظیم. محترمی والدی و مرشدی و محترم فقراء الزام و بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، آج جس ہستی مبارک کی بہریام ہے ان کا نام حضرت بندگی میاں سید یعقوب حسن ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. محترم سامعین، آپ خلیفۃ اللہ مامور من اللہ داعی اللہ ہم سر رسول اللہ سید محمد جون پوری مہدی موعود الاسلام کے ہوتے ہیں اور حضرت بندگی میراث سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند دوم ہیں. محترم سامعین، اپنی گفتگو کو شروع کرنے سے قبل آپ کے سامنے ایک بات واضح کر دوں کہ جب کبھی رحمت للعالمین کے جلسے ہوتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جلسے ہوتے ہیں یا پھر خلیفۃ اللہ مہدی موعود الاسلام کے تعلق سے جلسے ہوتے ہیں، تو ان جلسوں میں ہم جب ان کی سیرت سنتے ہیں تو ہمیں جو چیز ملتی ہے وہ ہے عمل. عمل سے ہر چیز ہے. مہدی موعود الاسلام نے ارشاد فرمایا کہ با عمل مقبول، بے عمل مردود. پھر یہ ایک الگ عنوان ہے. تو بہرحال محترم سامعین، جب ہم سیرت بزرگان دین سنتے ہیں، یعنی مہدی موعود الاسلام کے پانچوں خلفاؤں کی سیرت سنتے ہیں، تابعین کی سنتے ہیں، تبع تابعین کی سنتے ہیں، مہاجرین کی سنتے ہیں، مصدقین کی سنتے ہیں، تو ان کی سیرت سے جو چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کو کس طرح سے سجا کر سنوارنا. تو سیرت بندگی میاں شاہ یعقوب حسن ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہمیں جا بجا یہ چیز سیکھنے کو ملی. بہرحال محترم سامعین، حضرت بندگی میاں شاہ یعقوب حسن ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبشر مہدی موعود الاسلام بھی ہیں. محترم سامعین، مبشر مہدی موعود الاسلام کیوں کہا جاتا ہے اور کنہیں کہا جاتا ہے، ہم اس بات کو بھی سنیں گے کہ مہدی موعود الاسلام نے جس کسی کو بھی بشارت دی ہو یا پھر اشارتاً بشارت دی ہو تو انہیں مبشر مہدی موعود الاسلام کہا جاتا ہے. اب آئیے شاہ یعقوب حسن ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس انداز میں بشارت دی جا رہی ہے مختصر انداز میں ہم سنیں گے کہ جب ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے فرزند حضرت بندگی میاں سید عبدالحی روشن منور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں تشریف لے آئے. جب آپ اس دنیا میں تشریف لے آئے، مہدی موعود الاسلام کو اطلاع دی گئی کہ ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرزند اول ہوئے ہیں، تو مہدی موعود الاسلام آتے ہیں. آ کر دیکھ کر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس فرزند بزرگوار کا نام میاں سید روشن رکھو یا نہیں تو میاں سید یعقوب رکھو. تو محترم سامعین، دیکھنے والوں نے دیکھا، سننے والوں نے سنا، کہنے والوں نے کہا، ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مہدی موعود الاسلام نے دو نام دیے ہیں، یا تو سید روشن رکھو یا پھر سید یعقوب رکھو. تو محترم سامعین، یہ جو باطنی باتیں ہوتی ہیں وہ صرف اور صرف جو اپنے پیر سے محبت کرتے ہیں وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں. ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک مہدی موعود الاسلام نے تو دو نام دیے ہیں، مگر پہلا جو نام ہے سید عبدالحی وہ اس فرزند کے نام پر رکھنے کے لیے کہا گیا ہے، مگر جو دوسرا نام دیا گیا ہے سید یعقوب وہ آنے والے فرزند کی بشارت دی جا رہی ہے.
آنے والے فرزند کی بشارت دی جا رہی ہے. تو اس بنا پر خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کے اشارتاً بشارت پر آپ کو مبشر مہدی موعود علیہ السلام کہا جاتا ہے. بہرحال محترم سامعین، حضرت بندگی میاں شاہ یعقوب حسنی ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا میں تشریف لے آئے، آپ جب 4 یا 5 سال کے ہوئے، روایتوں میں آیا ہے کہ جب آپ 5 سال کے ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بڑے فرزند حضرت بندگی میاں سید عبدالحی روشن منور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھا کر انہیں تربیت کر رہے تھے، انہیں ذکر کا دم دے رہے تھے اور انہیں تلقین کر رہے تھے. حضرت بندگی میاں شاہ یعقوب حسنی ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اپنے والد محترم کے پاس، ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتے ہیں کہ بابا جان ہمیں بھی تربیت کریے، ہمیں بھی تلقین کریے، ہمیں بھی ذکر کا دم یاد دلائیے. تو محترم سامعین، چونکہ جب مرشد سے تربیت کی جاتی ہے تو اس وقت جو بچے کو کیا جا رہا ہے وہ عقل شعور کو پہنچنا چاہیے، اچھے برے کی تمیز کو پہنچنا چاہیے. تو محترم سامعین، ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بندگی میں شاہ یعقوب حسنی ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کوشش کو دیکھ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کو دیکھ کر آپ نے انہیں تلقین کی، انہیں تربیت کروائی اور انہیں ذکر کا دم دیا. دینے کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بعد جس کسی مہاجر مہدی کو پاؤ، ثانی مہدی فرماتے ہیں کہ میرے بعد جس کسی مہاجر مہدی کو پاؤ ان سے اپنے ذکر کے تعلیمات کو ریفریش کر لینا، یعنی اسے تازہ کر لینا. جب آپ سن بلوغ کو پہنچ جاؤ، یعنی 18 یا 19 سال کی عمر کو پہنچ جاؤ، جا کر مہاجر مہدی موعود علیہ السلام سے اپنے ذکر کے دم کو تازہ کروا لینا. جب شاہ یعقوب حسنی ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلقین کر دیا گیا، جب شاہ یعقوب حسنی ولایت کی عمر شریف 7 سال کی ہوئی تو اس وقت حضرت بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے. انتقال کے بعد آپ کے تمام گھر والے، جو ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام گھر والے تھے، آپ کے فقراء عظام، آپ کے خلفاء اور آپ کے تمام لوگ جو بھی گھر والے تھے، حضرت بی بی ملکان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفۃ اللہ مہدی علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں سے آتی ہیں، آپ کا تمام دائرہ انوندرا چلے جاتا ہے. حضرت بندگی میاں شاہ نظام دریائے وحدت آشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائرے میں چلے جاتا ہے. تو محترم سامعین، اس دوران آپ کے ساتھ بندگی میاں حضرت بندگی میاں شاہ یعقوب حسنی ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک معاملہ پیش آتا ہے اور یہ واقعہ ہماری قوم میں بہت مشہور ہے. والد محترم کے انتقال کے بعد بندگی میاں شاہ یعقوب حسنی ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں بچوں کی عادت کے موافق کچڑ اور مٹی میں کھیل رہے ہیں. کیونکہ بچے کھیلتے ہیں ہم دیکھتے ہیں، تو اسی عادت کے موافق آپ مٹی اور کچڑ میں کھیل رہے تھے. تو وہاں سے حضرت بندگی میاں مبارک بھائی مہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوتا ہے. آپ بھی مہاجر مہدی موعود علیہ السلام میں سے آتے ہیں، مخصوص ترین خلفاؤں میں سے آپ آتے ہیں. تو محترم سامعین، جب آپ کا وہاں سے گزر ہو رہا تھا تو آپ کی نظر بندگی میاں شاہ یعقوب پر پڑتی ہے اور اس بچے کو اس حالت میں کھیلتا ہوا دیکھ کر آپ صرف اور صرف اپنے دل میں یہ خیال کرتے ہیں، بندگی میاں مبارک بھائی مہاجر دل میں یہ خیال کرتے ہیں کہ جن کے بڑے نہیں ہوتے ان کے بچوں کا کیا عالم ہو جاتا ہے. اب اس بچے کی پرورش کون کرے گا، اسے کون تعلیمات دے گا، اس کی کون پرورش کرے گا. صرف اور صرف آپ دل میں یہ خیال کر لیتے ہیں اور وہاں سے گزر جاتے ہیں. جب آپ گھر کو چلے گئے، آرام کرنے کی نیت سے لیٹے تو آپ کو نیند لگ جاتی ہے. نیند کے دوران آپ کو خواب آتا ہے. خواب میں دیکھتے ہیں بندگی میاں مبارک بھائی مہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں ایک معاملہ دیکھتے ہیں کہ محشر کا دن ہے، قیامت کا دن ہے، محشر کا دن ہے. تمام لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، پریشانی میں بھاگ رہے ہیں اور حضرت بندگی میاں مبارک بھائی مہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں اور اپنے آقا حضرت حضور خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کے ڈیرے کی جانب جانا چاہتے تھے. مگر جب آپ ڈیرے کے قریب جاتے ہیں تو مخلوق کی اتنی بھیڑ رہتی ہے جس کے سبب آپ ڈیرے میں داخل نہیں ہو سکتے. آپ کافی پریشان ہو جاتے ہیں. تبھی آپ کی نظر حضرت بندگی میاں شاہ یعقوب حسنی ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑتی ہے. اسی حالت میں پڑتی ہے جس حالت میں آپ نے انہیں دیکھا تھا اور دل میں یہ خیال کیا تھا کہ جن کے بڑے نہیں ہوتے ان کے بچوں کا کیا عالم ہو جاتا ہے. اسی حالت میں
کچڑ اور مٹی میں کھیل رہے تھے، برہانہ سر پر ٹوپی نہیں تھی. حضرت بندگی میاں شاہ یعقوب حسنی ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور حضرت بندگی میاں مبارک بھائی مہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی مہاجر کیا معاملہ ہے جس کے سبب آپ پریشان نظر آ رہے ہیں؟ تو بندگی میاں مبارک بھائی مہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے آقا مہدی موعود الاسلام کے حضور جانا چاہتا ہوں، مگر مخلوق خدا اتنی بھری ہوئی ہے کہ مجھے راستہ نہیں مل رہا. تو محترم سامعین قربان جائیے بندگی میاں شاہ یعقوب حسنی ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ وہ کمسینی بچہ 7 سال کی عمر کا بچہ اپنا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، بندگی میاں مبارک بھائی مہاجر کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں. جب آپ ڈیرے کے قریب جاتے ہیں تو اس معصوم سے لڑکے کو دیکھ کر مخلوق ہٹ جاتی ہے، راستہ بن جاتا ہے. حضرت بندگی میاں مبارک بھائی مہاجر جب اندر داخل ہوتے ہیں مہدی موعود الاسلام کو دیکھ کر وہیں تھم جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، پس ہو جاتے ہیں اور حضرت بندگی میاں شاہ یعقوب حسنی ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، مہدی موعود الاسلام کے حضور جاتے ہیں، آپ کی گود پہ بیٹھ جاتے ہیں اسی حالت میں کیچڑ اور مٹی کی. جب آپ گود پہ بیٹھ گئے تو آپ اتفاقاً آپ کی نیند بیدار ہو جاتی ہے اور آپ سمجھ جاتے ہیں کہ جو میں نے ان کے تعلق سے دل میں خیال کیا تھا وہ بالکل غلط تھا. دوڑتے ہوئے جاتے ہیں بندگی میں شاہ یعقوب حسنی ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، ان سے معافی طلب کرتے ہیں اور انہیں اپنے گود میں اٹھا کر محبت کا اظہار کرتے ہیں. محترم سامعین یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں تھا، یہ بچہ وہ بچہ تھا جو خلیفۃ اللہ مہدی موعود الاسلام کے پوترے اور ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر تھے. بہرحال محترم سامعین جب حضرت بندگی میاں شاہ یعقوب حسنی ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن بلوغ کو پہنچے، 17 یا 18 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ کو آپ کے والد محترم کی وہ بات یاد آ جاتی ہے جب تم سن بلوغ کو پہنچو تو کسی بھی مہاجر مہدی کے پاس جا کر اپنے ذکر کی جو تعلیمات ہے اسے تازہ کروا لینا. آپ خلیفہ سپم حضرت بندگی میاں شاہ نعمت مخراج بیدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور جاتے ہیں، جا کر ان کے سامنے سارا معاملہ سنا کر عرض کرتے ہیں کہ آپ مجھے اپنے ذکر کا دم پھر سے یاد دلائیے، مجھے تلقین کریے. تو محترم سامعین یہاں پر دیکھیے ادب، یہ لوگ کس طرح سے ایک دوسرے کا ادب ملحوظ رکھتے تھے. شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا نے تمہیں تو حضرت بندگی میرا سے محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تربیت کیا ہے تو پھر بندگی کیا مجال کہ میں آپ کو تربیت کر سکوں. تو محترم سامعین جب یہ معاملہ ہو گیا تو شاہ یعقوب حسنی ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر وہاں سے جا رہے تھے تو یہاں پر حضرت بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس روح ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتی ہے اور آ کر ارشاد فرماتی ہے کہ بھائی نعمت آپ میرا صاحب کو کیوں تلقین نہیں کرتے؟ چونکہ شاہ یعقوب حسنی ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عرفیت میرا صاحب تھی، جو گھریلو نام تھا وہ میرا صاحب تھا. ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ میرا صاحب کو کیوں تلقین نہیں کرتے، انہیں ان کا ذکر کا دم کیوں یاد نہیں دلاتے؟ چاہیے انہیں ذکر کا دم یاد دلائیے. تو شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بندگی میں شاہ یعقوب حسنی ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں اور آپ کو تربیت کرتے ہیں اور اسی ذکر کا دم پھر سے واپس یاد دلاتے ہیں. بہرحال محترم سامعین جب شاہ یعقوب حسنی ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال کے ہوئے تو اس وقت خلیفہ دوم حضرت بندگی میاں شاہ منیر صدیق ولایت حامل بار امانت بدل ذات مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت عمل میں آتی ہے. تو بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دائرہ تھا وہ حضرت بندگی میاں ملک الاداد خلیفہ گرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر نگرانی تھا. آپ اس دائرے کو سنبھال رہے تھے تو آپ نے کیا کیا، آپ نے اپنے چند مریدین کو انوندرا بھیجا، بندگی میاں شاہ یعقوب حسنی ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور حضرت بی بی راج رقیہ بنت حضرت بندگی میاں شاہ منیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا عقد کروایا. محترم سامعین جب آپ کا عقد ہو گیا تو بندگی میاں شاہ یعقوب حسنی ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی کے دائرے میں قیام کر لیتے ہیں. جب آپ دوسرا دائرہ باندھنے کے لیے جا رہے تھے تو بندگی میاں ملک الاداد خلیفہ گرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے. یہ بڑی باریک چیز ہے، باریک بات ہے، مگر بندگی میاں ملک الاداد خلیفہ گرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اتنی خدمت کی کہ انہوں نے اپنی جو ادب تھا
ادب کا جو دائرہ تھا اسے ملحوظ رکھا. محترم سامعین، لوگ کہتے ہیں کہ انسان کی جو پہچان ہے وہ علم سے ہے، ادب سے نہیں. بلکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی پہچان عمل سے ہے، علم سے نہیں. اگر ایسا ہوتا تو پھر ابلیس کے پاس بھی علم تھا مگر اس کے پاس ادب نہیں تھا. اس کے پاس علم تھا مگر ادب نہیں تھا، اسی لیے وہ جہنمی ہو گیا. تو محترم سامعین، حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ سارا کا سارا دین ادب ہے. اگر آپ کے پاس علم ہے، آپ کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، تمام چیزیں ہیں، مگر آپ کے پاس اخلاق نہیں ہے، آپ کے پاس وہ کردار نہیں ہے کہ آپ کس سے کس طرح سے بات کی جائے، تو آپ کی جو تمام ڈگریاں ہیں، تمام جو عمل ہے، تمام آپ کی جو تمام تعلیمات ہیں وہ بیکار ہیں. محترم سامعین، ایک آخری واقعہ کہتے ہوئے فقیر اپنی جگہ لے گا کہ جب بندگی میں شاہ یعقوب حسنی ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دائرے میں تھے اور شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دائرے میں تھے، تو حضرت بندگی میاں سید حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مہدی موعود الاسلام کے فرزند ہیں، آپ اپنے دونوں فرزندوں کو لے کر میاں میران جی اور میاں منجو جی کو لے کر آتے ہیں. آ کر بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہتے ہیں کہ آپ ان دونوں کو تربیت کر لیجئے، تلقین کیجئے. تو اس وقت حضرت بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں فرزندان مہدی کو لے کر حضرت بندگی میں شاہ یعقوب حسنی ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدادے آپ ان دونوں کو تربیت کیجئے. تو قربان جائیے شاہ یعقوب حسنی ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار کے ہوتے ہوئے بندے کی کیا مجال کہ میں انہیں تربیت کر سکوں. یہ ہوتا ہے ادب، یہ ہوتا ہے عمل. تو محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا رب العالمین حضرت بندگی میاں شاہ یعقوب حسنی ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے و طفیل سے یا رب العالمین ہمیں بھی ان کے جیسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اپنے خاص بدل سے اپنا خاص دیدار عطا فرما. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.